بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کوے کا ایک حاجی کو روٹی کھلانا اور پانی پلانا۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے سفر کے دوران جب ایک دن میں جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک کوے کو دیکھا جس کی چونچ میں روٹی دبی ہوئی تھی اور وہ کوا اڑتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ تعجب سا ہوا، لہٰذا میں اس کوے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد وہ کوا ایک آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا جس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور کسی نے اسے جنگل کے بیچ میں پھینک دیا تھا۔ سامعین گرامی، وہ کوا اس آدمی کے سینے پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کوے نے وہ روٹی اپنے پنجوں میں پکڑی اور اپنی چونچ کے ساتھ اس روٹی کو لقمہ لقمہ کر کے اس آدمی کے منہ میں ڈالنے لگا، حتیٰ کہ اس نے آدھی روٹی اسے کھلا دی۔ پھر وہ کوا اڑا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ سامعین گرامی، تھوڑی دیر کے بعد وہی کوا ایک طرف سے نمودار ہوا تو اس کوے نے اپنے منہ میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کوے نے وہ پانی اس آدمی کے حلق میں انڈیل دیا اور پھر باقی آدھی روٹی بھی لقمہ لقمہ کے ساتھ اس کو کھلانی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کوے نے وہ پوری روٹی اس آدمی کو کھلا دی۔ سامعین گرامی، اس کے بعد وہ کوا پھر اڑا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی کوا پھر ایک سم سے نمودار ہوا، جبکہ اس کوے نے اپنے منہ میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ کوا اس آدمی کے پاس گیا اور وہ سارا پانی اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کوے نے پانی پلانے کے بعد وہ کوا اڑ کر کہیں چلا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا، لہذا میں اس آدمی کے قریب گیا اور پوچھا کہ بھائی جان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ سامعین گرامی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ بھائی صاحب، میں حج پر جا رہا تھا۔ جب ہمارا قافلہ اس جگہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ان ڈاکوؤں نے ہمارا تمام مال و اسباب چھین لیا اور بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن ان ڈاکوؤں نے مجھے قتل نہیں کیا، بلکہ مجھے قتل کرنے کے بجائے رسیوں سے باندھا اور یہاں پھینک کر چلے گئے۔ میں 3 دن تک یہی پڑا رہا، نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس سے میری حالت غیر ہو گئی اور میں مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ آخر کار موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ اے پریشان حالوں کی مدد فرمانے والے، اے میرے پروردگار عالم، اے رب العزت، اے اللہ تبارک و تعالی، اپنے اس بے بس اور لاچار بندے کی تو مدد فرما۔ سامعین گرامی، اللہ تعالی نے میری اس فریاد کو سن لیا اور پھر اس کوے کو مقرر فرما دیا۔ یہ کوا صبح و شام میرے پاس آتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور جی بھر کر پانی پلاتا ہے اور پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس آدمی کی یہ داستان سنی تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس آدمی کی رسیاں کھولی اور ہم دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔
سامعین گرامی، ایک بار حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء کے بعد کسی ضرورت سے نکلے تو دائیں اور بائیں آسمان سے برف گرتے دیکھی۔ اس سے انہیں قیامت میں نامہ اعمال کے اڑ اڑ کر ملنے کا خیال آیا، چنانچہ طلوع آفتاب تک اس کو سوچتے گئے اور اپنی ضرورت کو بھول گئے۔ سامعین گرامی، اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کار سیار تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ باندی میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی اور اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ بچی زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس بچی کے لیے محبت اور بڑھ گئی اور وہ بچی مجھ سے مانوس ہو گئی، اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تھا تو وہ بچی آ کر مجھ سے کھینچ لیا کرتی اور میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال کی عمر ہو گئی تو وہ میری بچی مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی، مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوقات جمع ہو گئی اور میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی۔ جب مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ سامعین گرامی، خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دو۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالی پناہ دے گا۔ اور پھر کہا کہ میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگتے جاؤ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی تیری نجات کی کوئی صورت بنا ڈالے۔ سامعین گرامی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی اور قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں اس جہنم میں گر جاتا کہ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں نے آپ سے درخواست کی۔ میں نے پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں نہ تو وہاں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گی۔ سامعین گرامی، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشندان ہے
اور پردے لٹکے ہوئے ہیں اور ہر روشندار پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی، ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازے کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلا دے۔ سامعین گرامی، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشندانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے اور ان بچوں کے چہرے چاند کی طرح مانند تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ان بچوں میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، ابے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ سب بچے جوق در جوق کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس بچی نے اس نے اپنے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اس بچی نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو اژدہا بھاگ گیا۔ سامعین گرامی، پھر اس بچی نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا کہ اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے جھک جائے؟ سورہ حدید۔ سامعین گرامی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اور کہا کہ اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو کیا؟ تو اس میری بچی نے کہا کہ ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن مجید کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اژدہے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ تو اس بچی نے کہا کہ ابا جان، وہ تمہارا برا عمل ہے جس کو تم نے طاقتور بنایا ہے، اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ تو میری بیٹی نے جواب دیا کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں کہ جب تم لوگ آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ سامعین گرامی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی کہ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ بحوالہ کتاب التوابین۔ حاصل یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔